لیکن اب جو مخبروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ سلطان ہمدان سے بھی بہت آگے جا چکا ہے تو ہم اسے کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، کس کس جگہ پہنچ کر اسے آنے والے دور سے متعلق ہدایات حاصل کرتے رہیں گے۔ نظام الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ دو مخبر نظام الدین اور عارض زوزنی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ نظام الدین بڑے غور سے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا، کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والے ان دونوں مخبروں میں سے ایک نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ہم دو خبریں لے کر آئے ہیں، وہ خبریں ہمارے نقطہ نظر سے تو اچھی ہیں، اب ہم نہیں جانتے کہ آپ ان کو کیسا خیال کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ یہاں سے 10 میل شمال میں چنگیز خان کا ایک لشکر ہے، اس کی کمانداری چنگیز خان کا بڑا سالار توشی خان کر رہا ہے اور وہ ان علاقوں میں رسد حاصل کرنے میں کوشاں ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ منگولوں کا ایک لشکر جسے چنگیز خان نے ہمارے سالار نظام الدین کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ نظام الدین کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے سامنے لائے، وہ لشکر بھی یہاں سے لگ بھگ 5-7 میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب اس کا ساتھی بولا اور کہنے لگا، امیر ان دو کے علاوہ ایک اور بھی خبر ہے، وہ یہ کہ چنگیز خان کا بڑا سالار صوبدائی جسے چنگیز خان نے ہمارے سلطان کے پیچھے لگا رکھا ہے تاکہ سلطان کو گرفتار کیا جائے، وہ بھی توشی خان سے ملنے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، لیکن وہ ابھی بہت دور ہے، صوبدائی کے پاس بھی رسد کی صورت میں بہت کچھ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک نظام الدین گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر غسیلے لہجے میں وہ عارض زوزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عارض زوزنی میرے بھائی، مخبر خبریں تو اچھی لے کر آئے ہیں، لیکن ہم منگولوں پر حملہ آور بھی ہوں تو کیا فائدہ؟ حملہ آور ہونے کے بعد ہمیں ان کے سامنے سے بھاگنا ہے، اس لیے کہ اگر منگولوں کے وہ تینوں لشکر یکجا ہو گئے تو ہمارے لیے خطرات اور مصیبتیں کھڑی کر دیں گے، تو پھر یہ کام ہم کس لیے کریں؟ سلطان تو اپنی جان بچانے کے لیے 2 لاکھ مسلمانوں کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ سرگرداں ہے، اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے سالار کہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے کیا کرنا ہے، دشمن کو روکنے کے لیے میں نے کیا تدبیریں اختیار کرنی ہے، اس پر ان دنوں ایک ہی سودا سوار ہے کہ کس طرح اپنی جان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے سالار، اس کے کماندار بے لفظ نقطوں، بدشگونیوں کے ہمزادوں کی گونگی منطق، اپنے مفہوم سے ناشنا جملوں کی طرح ادھر ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور مجھے اور تمہیں اس نے لشکر کے لیے رسد جمع کرنے پر مقرر کر رکھا ہے اور ساتھ ہی بڑے شہروں کی حفاظت میں مدد دینے کے لیے بھی بھیج رکھا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کا قتل عام دیکھتے ہوئے ہم روز گرتے ہوئے گروندوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، ہر شب سونی بنجر دھرتی کے نیچے گونگے خواب دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین تھوڑی دیر رکا، پھر انتہائی دکھ میں ڈوبی آواز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، عارض زوزنی کب تک یہ منگول آگ بھڑکاتی ہواؤں، تشدد کے نشانات، خونی انقلاب کی کڑواہٹوں کی طرح مسلمانوں کا تعاقب کرتے رہیں گے، شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے ہر شے کی سانسوں کو زہر آلود کرتے چلے جائیں گے۔ میں اور تم کب تک تائید الہی سے محروم اپنے مسلمان بھائیوں کو گلی کی نگر نگر دھکے کھاتے دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ناگ کی طرح پیچ و تاب کھاتے منگول ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، کب تک ہم اپنے چہروں پر سوالات کے انبار لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹوٹی کرنوں، بکھرے زرد پتوں، زندگی کے در و بام کی تزئین سے محروم اور بے نشان منزلوں کی کسک کی صورت میں دیکھتے رہیں گے؟ میرے بھائی، تیرے سامنے میں نے کئی بار سلطان سے گزارش کی، التماس کی کہ آپ لشکر اپنے سالاروں اور اپنے بیٹے جلال الدین کے حوالے کر دیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، ہم نہ صرف آپ کی حفاظت کریں گے بلکہ آپ پر یہ ثابت کریں گے کہ جس طرح کوئی شیر دل چوپان اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار سونت کر بھیڑیوں کو مار بھگاتا ہے، اسی طرح ہم بھی چنگیز خان اور اس کے لشکریوں کو اپنی سرزمینوں سے نکال کر ان کی سرزمینوں میں داخل ہوں گے۔ لیکن ہائے حیف، سلطان کوئی بات مانتا ہی نہیں۔ اب ہمارے سامنے نہ ساحل ہے نہ کوئی سفینہ، اب ہم کیسے اپنی قوم کی عظمت کے محافظ کہلا سکتے ہیں؟ میرے لیے تو اب ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم خوارزم شاہ کے اچھے سالار ہونے کے ناطے سے مسلمانوں کے کسی شہر کی حفاظت نہیں کر سکے۔ عارض زوزنی، قسم اللہ پاک کی، جس روز بخارا فتح ہوا تھا میں رات کو بڑا رویا، جس روز سمرقند بھی جاتا رہا اس رات بھی مجھے نیند نہیں آئی، اس رات بھی میرے آنسو نہ تھمتے تھے، اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ ابھی اٹھوں اور سلطان سے 2 ٹوک بات کروں کہ لشکر ہمارے حوالے کر دے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر سلطان کی گردن کاٹ کر لشکر پر قبضہ کر کے اور خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آؤں۔ لیکن بھائی، یہ ساری جذباتی خواہشیں تھیں جن پر عمل تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے بھائی، تم بھی سوچو، ہمارے ہاتھوں سے ترمز شہر گیا، اترار، بخارا، بلخ، خوارزم، سمرقند سب نکل گئے۔ یہ ہماری قوم کی عظمتوں کے نشان تھے جو اب ہمارے پاس نہیں رہے۔ اب تم بتاؤ، یہ مخبر جو خبریں لے کر آئے ہیں کہ توشی خان بھی قریب ہے اور اس کے پاس رسد کی صورت میں بہت کچھ ہے، دوسرا لشکر جس کی کمانداری علون کر رہی ہے اس کے پاس بھی رسد کا کافی سامان ہے، اور تیسرا لشکر جو صوبدائی کی کمانداری میں ہے
और जो सुल्तान के ताक़ुब से निकला था उसके पास भी रसद के सामान के ढेर। अगर हम इन तीनों लश्करों को अपने सामने ज़ेर करके उनसे रसद का सामान छीन लेते हैं तो मेरे भाई, इससे क्या मेरी कौम की अजमत लौट आएगी? क्या इन शिकस्तों और बदनामी के दागों की तलाफी हो जाएगी जो अब तक हमारी पेशानी पर सज चुके हैं? निजामुद्दीन जब खामोश हुआ तब आरिज़ जोज़नी अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ। फिर निजामुद्दीन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगा, मेरे अजीज भाई, जो कुछ तुमने कहा है ये दुरुस्त है। मेरा अपना सीना चलनी है। जब मैं मुसलमानों को बेबसी की हालत में मंगोलों के आगे इधर उधर भागते देखता हूँ तो मैं भी बड़े बड़े फैसले करता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह उन पर अमल नहीं हो सकता। मेरे भाई उठो, अपने काम की इब्तदा करें। तोशी खान पर हमला आवर हूँ। मेरे भाई, अगर सुल्तान जगह जगह भागता फिरता है तो कुछ नहीं करता। चलो हम मंगोलों पर हमला आवर होकर उनका कत्लेआम करके कम से कम कुछ न कुछ इंतकाम का बोझ हल्का कर लेते हैं जो मुसलमानों के कत्लेआम की वजह से हम पर फर्ज हो चुका है। निजामुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। वो बिखरा बिखरा सा था, ताहम उसने अपने आप को किसी कदर संभाला। फिर कहने लगा, अच्छा मेरे भाई, चलो देखते हैं मंगोलों के साथ इन 3 मकामात पर टकराव से क्या नतीजा निकलता है। और फिर थोड़ी देर बाद निजामुद्दीन और आरिज़ जोज़नी अपने लश्कर को लेकर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ चंगेज खान के सालार तोशी खान का रुख कर रहे थे। सूरज गुरूब होने से पहले पहले निजामुद्दीन और आरिज़ जोज़नी अपने लश्कर के साथ तोशी खान के सर पर पहुंच गए। कबल इसके कि तोशी खान संभल कर उन पर हमलावर होने की पहल करता, निजामुद्दीन और आरिज़ जोज़नी जलती धूप के लंबे सफर में बदबख्तियों के हैजान, रुख और बसारत की ताजगी छीन लेने वाले कसमसाते समुद्र के तूफान, धुंधलकों की उदासियों में रूहों के जख्म देते लौ के जलसा देने वाले थपेड़ों और वहशी बगोलों की मार की तरह हमलावर हो गए थे। शुरू में ही निजामुद्दीन और आरिज़ जोज़नी ने इस कदर तेज हमले किए कि तोशी खान संभल न सका, जारहियत अभी इख्तियार न कर सका। शुरू ही में जब उसने अपने आप को दिफा तक महदूद रखा, तब निजामुद्दीन ने अपने हमलों में और ज्यादा तेजी पैदा कर दी, जिसके नतीजे में तोशी खान के लश्कर का बड़ा हिस्सा तहतेक कर दिया और तोशी खान शिकस्त उठाकर भाग गया। उसके पास जिस कदर रसद का सामान था उस पर निजामुद्दीन और आरिज़ जोज़नी ने कब्जा कर लिया। ये निजामुद्दीन के हाथों तोशी खान की बदतरीन शिकस्त थी। तोशी खान को मार भगाने के बाद निजामुद्दीन ने अपना एक तेज रफ्तार कासिद ओलून और बरगा खान के लश्कर की तरफ भिजवाया और निजामुद्दीन ने बरगा खान को ये पैगाम लिख दिया कि जो लश्कर लेकर वो निजामुद्दीन की जुस्तजू में सरगर्दा हैं उसे लेकर वापस चले जाएं। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उन पर हमलावर होगा और उनके पूरे लश्कर को काट के रख देगा। ये पैगाम मिलने के बाद बरगा खान और ओलून ने आपस में मशवरा किया। फिर निजामुद्दीन की ख्वाहिश के मुताबिक वो अपने लश्कर को लेकर पीछे हट गए। अब निजामुद्दीन और आरिज़ जोज़नी चन्यर खान के नामवर सालार सुबदाई के गिर्द अपना घेरा तंग करने लगे थे। अपने मुखबिरों के जरिए निजामुद्दीन ने अपने अतराफ में ये खबरें फैला दी कि मुसलमानों का एक लश्कर तोशी खान पर हमलावर हो चुका है। दोनों लश्कर बुरी तरह एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सुबदाई को जब यह खबर मिली तो उसने फौरन अपने रद्द अमल का इजहार किया। लश्कर को उसने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से को लेकर वो बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से उस समत बढ़ा जहां उसे बताया गया था कि तोशी खान उधर है, जबकि लश्कर के दूसरे हिस्से को उसने हुक्म दिया कि वो रसद और जरूरियात का दूसरा सामान लेकर उसके पीछे तोशी खान की तरफ आए। जो ही सोबदाई आधा लश्कर लेकर तोशी खान की तरफ गया, निजामुद्दीन और आरिज़ जोज़नी आंधी और तूफानों की तरह हरकत में आए। वो सोबदाई के लश्कर के उस हिस्से पर जो रसद और जरूरियात का दूसरा सामान लेकर जा रहा था, मौत का शबखून मारते कयामत के लम्हों, जीस्त की हर निशात से महरूम कर देने वाले आतिश फशां, कल्ब की आंखों में सुर्ख सूरज की संगीन किरणों, बारूदी हवाओं के तूफानों, दर्द के उड़ते गुबार और अंदेशों की रेत की तरह हमलावर हो गए। निजामुद्दीन और आरिज़ जोज़नी को ज्यादा जद्दोजहद न करना पड़ी। सुबदाई के लश्कर के इस हिस्से को उन्होंने तकरीबन काट कर रख दिया था और फिर जो सामान तोशी खान से मिला था उसे और जो सुबदाई के लश्कर को काटने के बाद रसद और जरूरियात का सामान उन्हें मिला था वो समेट कर वो बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ कूच कर गए। चंगेज खान को जब खबर हुई कि तोशी खान को बदतरीन शिकस्त हुई है और उसके लश्कर के काफी बड़े हिस्से को काट दिया गया है और ये कि सुबदाई का लश्कर भी काट कर उसको रसद से भी महरूम कर दिया गया है और ये कि मुसलमानों के हमलों से खौफजदा होकर बरगा खान और ओलून भी लौट आए हैं, तब चंगेज खान ने तोशी खान, बरगा खान, सुबदाई खान और ओलून को अपने पास तलब किया। उस वक्त चंगेज खान अपने बेटों के साथ बैठा हुआ था। जब सब उसके सामने गए तब सबसे पहले चंगेज खान ने बरगा खान और ओलून की तरफ देखा और कहने लगा,
میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ نظام الدین پر قابو پانا، اسے پکڑنا یا گرفتار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کام تم دونوں سے بہت اونچا ہے۔ یہ کام میں اپنے 2 سالاروں پیلگوش اور جائسی کے سپرد کرتا ہوں۔ برغا خان اور اولون، تم اس لشکر میں پیلگوش اور جائسی کے تحت کام کرو گے۔ اولون، اگر تم شامل نہ ہونا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس پر اولون نے فوراً فیصلہ کیا اور کہنے لگی، خان اعظم، میں اس لشکر میں شامل ہوں گی، اس لیے کہ اپنے بھائی اریوش کا انتقام لینا مجھ پر فرض ہے۔ چنگیز خان مان گیا اور اسے اجازت دے دی کہ وہ اس لشکر میں شامل ہو سکتی ہے۔ برقع خان اور اولون سے فارغ ہونے کے بعد چنگیز خان نے توشی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، توشی، یہ بتاؤ تمہارا ٹکراؤ کس سے ہوا اور مسلمانوں کا وہ کون سا سالار تھا؟ جواب میں توشی خان بڑی بے بسی سے کہنے لگا، خان اعظم، مجھ پر حملہ آور ہونے والا نظام الدین تھا۔ وہ اچانک نمودار ہوا اور ایسا شدید حملہ کیا کہ میرے لشکری سنبھل نہ سکے، جس کی بنا پر ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ توشی کا جواب سن کر کچھ دیر تک چنگیز خان سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بڑے سالار صوبائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، صوبائی، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تم نے جو فیصلہ کیا وہ دانشمندانہ نہیں تھا۔ تم نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیوں کر دیا؟ میرے مخبر مجھے سب کچھ بتا چکے ہیں۔ تم آدھے لشکر کو رسد کے سامان کی حفاظت پر چھوڑ کر باقی آدھے کے ساتھ توشی خان کی مدد کے لیے پہنچے۔ یہ ساری خبریں میرے خیال میں علاؤالدین کے سالار نظام الدین نے پھیلائی تھیں۔ ان خبروں پر عمل کرتے ہوئے تم لشکر کو لے کر توشی خان کی طرف بڑھے اور تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہارے آدھے لشکر پر حملہ آور ہوا، اسے کاٹ کے رکھ دیا اور تمہارے پاس جس قدر رسد اور ضرورت کا سامان تھا وہ سب لے کر چلتا بنا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چنگیز خان جب خاموش ہوا تب صوبدائی اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگا، خان اعظم، آپ کا کہنا درست ہے۔ دراصل اس وقت یہ خبریں آئی تھیں کہ توشی خان پر مسلمانوں کے ایک لشکر نے حملہ کر دیا ہے، تو میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں توشی خان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا، لیکن میری غیر موجودگی میں مسلمانوں کو وہ سالار جس کا نام نظام الدین ہے، وہ توشی خان کو بدترین شکست دینے کے بعد دوسرے راستوں سے ہوتا ہوا میرے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہو گیا جو رسد کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس لشکر کو اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور جس قدر رسد کا سامان ہمارے پاس تھا وہ چھین کر لے گیا۔ چنگیز خان تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، جو ہوا سو ہوا۔ اب اس نظام الدین کے پیچھے میں جائسی اور پیل گوش کو لگاؤں گا اور ان کے لیے ایک خاصا بڑا لشکر مقرر کروں گا۔ اولون اور برغا خان بھی اس لشکر میں کام کریں گے۔ فی الحال میری پوری توجہ اس وقت خراسان کو فتح کرنے پر ہے۔ تم سب سالار خراسان کی فتح میں میرے ساتھ رہو گے۔ خراسان کو فتح کرنے کے بعد پیل گوش اور جائسی کے لشکر کی چنانچہ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے چنگیز خان اب خراسان کی طرف متوجہ ہوا۔ خراسان کی حالت اس وقت عجیب و غریب تھی، اس لیے کہ خراسان کے علاوہ دوسرے صوبوں کے عاملوں کو بھی سلطان نے اس وقت ایک اہم پیغام بھجوایا۔ جس وقت سلطان کو منگولوں کے مظالم کا علم ہوا تو اس نے کہلا بھیجا، چونکہ منگول ان شہروں اور قلعوں کے لوگوں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں، بہت ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، اس لیے جب تک کامیابی کا یقین نہ ہو سرداروں اور کمانداروں کو خواہ منگولوں کا مقابلہ کر کے موت کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ لوگ پہلے ہی منگولوں سے سخت مروب ہو رہے تھے۔ سلطان کے اس پیغام نے رہی سہی کمی بھی پوری کر دی۔ شہر اور قلعے بجلی کی رفتار سے فتح ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ خراسان کے والی نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب منگولوں کی آمد کی اطلاع موصول ہوئی تو اپنے خزانے سمیٹ کر خود کو پاک یزار کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا اور مرو میں ایک شخص کو اپنا جانشین مقرر کرتا گیا۔ اسی زمانے میں ایک ترکمان سالار بوکا نامی اپنے قبیلے کی مدد سے حملہ آور ہو کر خراسان کے مرکزی شہر مرو پر قبضہ کر لیا۔ بہت سے بھولے بھٹکے لشکری جن کا اس افراتفری میں کوئی پرسان حال نہ تھا اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ خراسان کا حاکم اور عامل جو اس وقت یاک یزار کے قلعے میں پناہ گزین تھا، کسی سلسلے میں خراسان کے اس قلعے کے پاس گزرا جس کا نام سالوک تھا، تو قلعے کے حاکم شمس الدین نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ترک اور تاجک قبائل نے خراسان کے اس ملک کو اپنی وفاداری کا یقین دلا کر ہرات کی فتح پر اکسایا۔ ان لوگوں کے اس اجتماع سے وہ خود کو مضبوط سمجھنے لگ گیا اور سب سے پہلے مرو پر لشکر کشی کی۔ شہر کے قریب پہنچ کر دارا سرجان کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ مرغری قبیلے کے جو لوگ خراسان کے والی کے چلے جانے کے بعد بوکا نامی سالار کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ خراسان کا اصل والی واپس آ گیا ہے تو بوکا کو چھوڑ کر اس کے پاس چلے گئے، کیونکہ اب بوکا خراسان کے اصل والی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے مقابلے کا ارادہ ترک کر دیا اور خود خراسان کے والی کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ خراسان کے والی کی کمانداری میں 8000 لشکری جمع ہو گئے تھے اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہرگز منگولوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔
لیکن مرو شہر کا شیخ الاسلام شمس الدین حارسی چونکہ خراسان کے والی سے ناراض تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جو بھی ہو خراسان میں وہاں کے والی جس کا نام شرف الدین تھا اس کا اثر و رسوخ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ایک جمعے کے روز خطبے کے دوران اس کے منہ سے نکل گیا کہ ان لوگوں پر جو منگولوں کی مخالفت کرتے ہیں خدا کی لعنت ہو۔ یہ جملہ سن کر حاضرین بھڑک اٹھے۔ وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ شیخ الاسلام کو جان کے لالے پڑ گئے۔ آخر اس نے گڑ گڑا کر معافی مانگی جب کہیں عوام کا جوش دھیما پڑا۔ یہ خبر خراسان کے والی شرف الدین کو بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ شیخ الاسلام کی طلبی دربار میں ہوئی۔ اس دوران شیخ الاسلام کا ایک خط پکڑا گیا۔ شیخ الاسلام شمس الدین حارسی نے اس خط میں ایک رشتہ دار جو سرخس کا قاضی تھا لکھا تھا کہ وہ منگولوں کو جو اس وقت سرخس فتح کر چکے تھے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ مرو پر حملہ آور ہو کر شہر کو فتح کر لیں۔ جب شمس الدین نے کہا کہ یہ خط اس نے نہیں لکھا اور اس کے انکار کرنے پر وہ خط اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سخت شرمندہ ہوا، لیکن حالات ایسے تھے کہ شرف الدین معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے معاف کر دیا۔ مگر جو ہی شمس الدین دربار سے سر جھکائے نکلا، حاکم خراسان شرف الدین کے ملازموں میں سے ایک نے اس کا کام تمام کر دیا۔ چونکہ سرخس کا قاضی بھی اس افسوسناک حادثے کا ایک کردار تھا، اس لیے شرف الدین نے منگول سپاہ کے وہاں سے کوچ کر جانے کے بعد لشکر کا ایک حصہ اس غرض کے لیے روانہ کر دیا کہ وہ اہل سرخس کو پریشان کرے۔ اسی شرف الدین کے بعد جو خراسان کا حاکم مقرر ہوا تھا، نام جس کا بہاؤ الملک تھا اور جو ابھی تک یاک یزار کے قلعے میں چھپا بیٹھا تھا، جب اسے شرف الدین کی مہم جوئی کا علم ہوا تو منگول سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ مرو کی فتح میں اس کی مدد کریں تو وہ بطور سالانہ خراج کے ہر منگول سپاہی کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا کرے گا۔ یہ شرط مان لی گئی اور منگولوں کے ایک لشکر کو اس کی کمان میں دے دیا گیا۔ جب وہ لشکر لے کر شہر ستانہ کے مقام پر پہنچا تو اس نے شرف الدین کو کہا، اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے درمیان کسی غلط فہمی کی بنا پر شکرنجی پیدا ہو گئی تھی اور میں آپ سے دل گرفتہ سا تھا، لیکن اب حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ میں اس رنجش کو بھول چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ منگولوں سے مقابلے کا خیال ترک کر کے اپنی جان اور اہل وطن کی جان بچا لیں۔ یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ منگولوں کو شکست دینا ناممکن ہے۔ جب شرف الدین کو خط ملا تو گھبراہٹ میں اسے پسینہ آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بے فائدہ جان کھونے سے بہتر ہوگا کہ اظہار اطاعت کر کے اس عذاب سے پیچھا چھڑا لے۔ لیکن اراکین دربار اس پر رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے بیک زبان کہا کہ وہ بغیر لڑے کسی حالت میں ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اصل بات یہ تھی کہ اہل دربار کو اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بہاؤ الملک کی کمان میں منگول سپاہ کی تعداد بالکل معمولی ہے، اگر وہ جی کڑا کر کے میدان میں اتر پڑیں تو فتح ان کی ہوگی۔ اس پر بہاؤ الملک کے قاصدوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے منگولوں کے لشکر کی تعداد کے بارے میں دریافت کیا۔ سب نے ایک ہی طرح کا جواب دیا اور منگول لشکر کی تعداد بہت زیادہ بتائی۔ چونکہ ان کا بیان خلاف واقعہ تھا، مقصد مسلمانوں نے مرو کو مروب کرنا تھا، اس لیے شرف الدین کے حکم سے قاصدوں کو قتل کر دیا گیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں چونکہ شرف الدین کو بہاؤ الملک کے ذلت آمیز پیغام کو لوگوں نے برافوختہ کر دیا تھا، نیز منگولوں کے ساتھ اس کی رفاقت اور ہم نوائی سے مسلمان چیخ پا ہو رہے تھے، اس لیے 25,000 کے لشکر کو حکم دیا کہ وہ سرخس پر چڑھائی کر کے بہاؤ الملک اور اس کے منگول ساتھیوں کو مار بھگائیں۔ جب منگولوں نے یہ دیکھا کہ بہاؤ الملک کے اپنے آدمی اسے چھوڑتے جا رہے ہیں تو وہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں لے جا کر قتل کر دیا۔ دوسری طرف شرف الدین کے آدمی جب سرخس میں وارد ہوئے تو انہوں نے اس قاضی کو جس نے منگولوں کو سرخس پر قبضہ دلایا تھا گرفتار کر کے مرو میں شرف الدین کے پاس بھیج دیا۔ قاضی نے کسی وقت کسی شخص کے باپ کو بلا وجہ قتل کرا دیا تھا، شرف الدین نے قاضی کو اس کے سپرد کر دیا جس نے اسے انتقاماً قتل کر دیا۔ منگولوں کے چلے جانے اور بہاؤ الدین کے قتل ہو جانے کے بعد شرف الدین بے فکر ہو کر روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس دوران وہاں سے ایک ترک سردار اور سالار کا گزر ہوا جو کبھی آمویہ شہر کا حکمران ہوا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں پر انکشاف کیا کہ منگولوں کا ایک لشکر دریائے آمو کو عبور کر کے قلات کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ جلد ہی منگولوں کا ایک اور لشکر 6,000 افراد پر مشتمل ہے ترکمان سردار کے تعاقب میں پہنچ گیا اور اس سے الجھ پڑا۔ 2 اور ترکمان سردار جن میں سے ایک کا نام شیخ خان اور دوسرے کا نام اغول خان تھا اور جنہیں منگولوں کے ارادے کا علم ہو چکا تھا، گھات میں چھپے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جب منگول ترکمان کی فوجوں سے مصروف پیکار تھے، ان سرداروں نے بے خبری میں ان پر حملہ کر دیا اور ان گنت منگولوں کو قتل کر دیا اور تقریباً 60 منگولوں کو جو گرفتار کر کے لے گئے تھے گلی کوچوں میں پھرا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔